بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دینی مجلس کے اندر آپ حضرات کو بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نیک کام کی سعادت نصیب فرما دے. تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور بہت ہی نازک دور ہے اور بہت ہی فتنوں کا دور ہے. اس دور میں اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے عقائد کو اور اپنے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو اگر بچا کر کے اس دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی شخص نہیں. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تھوڑا، اور بات کو تھوڑا سا سر کو اونچا کر کے ہماری طرف دیکھ کر کے سنیں. اگر کوئی ادھر ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، ایسے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. ورنہ بات نکلتی نہیں ہے. تو یہ دور جو چل رہا ہے بہت ہی فتنوں کا دور چل رہا ہے. ایمان کے لٹیرے الگ طرف ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقائد کو خراب کرنے والے الگ طریقے سے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری دنیا کو لوٹنے والے الگ طریقے سے لوٹ رہے ہیں. یعنی ہر طریقے سے ہمیں اور آپ کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دور جو چل رہا ہے، اس دور کے بارے میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. یہ دور آنے والا ہے ایسا فتنوں کا دور، اور علماء کرام نے اپنی بصیرت سے اور اپنے علم کی روشنی میں یہ بات بتلائی ہے کہ یہ دور وہی دور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اس دور کے اندر ہم سب سے پہلی سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان دار ہونے پر، یعنی ایمان والا ہونے پر مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھے. ہم سب کے اندر جو بہت ہی بڑی خرابی ایک ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے ایماندار ہونے پر مطمئن نہ ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان کے لٹیرے اور عقائد کے لٹیرے اور عقائد کو خراب کرنے والے اس طریقے سے ہمارے عقائد کو خراب کر دیں گے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے عقائد خراب ہو چکے ہوں گے اور ہم ایمان سے بے ایمان ہو چکے ہوں گے، اور ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوگا، اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور ہم دیگر نیک اعمال کر رہے ہیں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہوگا کہ جب ہمارے عقائد خراب ہو چکے ہوں گے تو ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اس کی ایک نیکی ملنے والی نہیں. اس لیے نیک کاموں کا اجر اسی وقت ملے گا جب ہم ایماندار ہوں اور ہمارے عقائد صحیح ہوں. صرف اعمال صالحہ کرنے سے اس کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا جو بنایا ہے. بہت قیمتی دولت، بہت ہی زیادہ قیمتی دولت اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب فرمائی.
اور ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے کمزوروں کو وہ امتحانات نہیں لیے جو حضرات صحابہ کرام بزرگان دین سے امتحانات لیے تھے، ورنہ ہم تھوڑے سے امتحان میں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے، ہم کمزوروں سے وہ امتحانات والی گھڑی سے ہمیں پاک رکھا ہے، ہم تو بہت چھوٹے امتحانات کے اندر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سب اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں کہ ہمارے عقائد کہیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ لٹیرے بہت عجیب و غریب طریقے سے ایمان کو اور عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم جو 7 چیزوں پر ایمان لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، دیکھنے میں بنیادی چیزیں ہیں لیکن یہ ایمان ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو یہ سمجھ لے کہ ہم ایمان سے بے ایمان ہو چکے ہیں، اور پھر ہم نیک اعمال بھی کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تلاوتیں بھی کر رہے ہوں گے، حج جیسے فریضے کو انجام بھی دے رہے ہوں گے، عمرے جیسے فریضے کو انجام بھی دے رہے ہوں گے، اور ماں باپ کی خدمت انجام بھی دے رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوئی اجر و ثواب لکھا نہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئیں۔ آمنت باللہ جو ایمان مفصل کہلاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ اللہ کو ہر مذہب والے مانتے ہیں، الگ الگ طریقے سے الگ نام دے کر کے مانتے ہیں۔ کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی فادر کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ کو تقریباً سبھی مذہب والے مانتے ہیں، لیکن اللہ کو صرف ایک واحد اکیلا معبود ماننا یہ سب نہیں مانتے۔ واحد اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے ہم اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارے عقائد صحیح ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہیں ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرے کہ دیکھو اللہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کے ساتھ میں دیکھو یہ 2 اور ہیں، اللہ کے ساتھ 2 یہ اور ہیں، تو پھر ہمارے عقائد خراب ہو جائیں گے اللہ کے بارے میں۔ اللہ ہی سب کچھ پورا کرنے والا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ ہمارے عقائد خراب ہو چکے ہیں اور ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی ذات سے ایک تو ہم بالکل اللہ کو اکیلا مانیں، اللہ کو ہر چیز میں تنہا مانیں، ساری چیزوں کو، ساری ضروریات کو، ساری خواہشات کو، ساری آرزو کو پورا کرنے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا تعلق اللہ سے اتنا کٹ گیا ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت صرف اللہ یاد آتا ہے، یعنی خوشی میں تو کوئی اللہ یاد کرتا ہی نہیں، خوشی میں اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس لیے ہماری خوشی بھی اللہ کی یاد سے گزرے، اور ہمارا غم بھی، ہماری مصیبتیں بھی اللہ کے غم سے، اللہ کی یاد سے گزرے، تو پھر یہ سمجھ لو یہ سب سے پکا مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پہلے ہی مرتبہ میں صبر کر لے، یعنی اللہ کے فیصلے سے پہلے ہی مرتبہ میں راضی ہو جائے، تو جنت سے کم بدلے پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی غم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا کہ غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر ہمیں اللہ کو کیسے یاد کرنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت اللہ تو یاد آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی جیسا اللہ کو یاد کرنے کا حق ہوتا ہے ویسے ہم مسلمان اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ ایسا بندوں کے ساتھ مہربان ہے کہ خدا کی قسم کہ کوئی بیٹا اپنے بچے کی، اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک دن باپ برداشت کرتا ہے، سال 2 سال برداشت کرتا ہے، بہت برداشت کرنے والا اگر باپ ہوتا ہے، ورنہ کان پکڑ کے یا پھر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کو باپ سناتا ہے، یا گالی پکڑ جو بھی اپنے زبان میں بول رہے ہیں اس کو وہ
ہر طریقے سے سختی، اور یہاں تک کہ گھر کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کھانا دانا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی جس اللہ کو ہم نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس گناہ کو، اس وبا کو اپنے اوپر مسلط کیا تھا، ہم نے کبھی اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا، جبکہ سارے اسباب دیکھنے کے اعتبار سے بند ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس اللہ نے سارے لوگوں کو کھلایا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اللہ کے چھوڑ کر کے جس کو پرستش کیا جائے، اس کی پوجا کیا جائے، اللہ ہی سب کچھ پورا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کسی اور کو پکارے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اس شخص کو بھی کھلاتا ہے۔ تو بتاؤ، جب ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا ہے، تو ہم سب اللہ کے زیادہ قریبی ہیں، اور ہم سب اللہ کے مسلمان بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں اور آپ کو کیسے بھوکا رکھ دے گا؟ لیکن ہم سب بہت ہی کمزور اللہ کے معاملے میں۔ اللہ بہت ہی زیادہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو اللہ سے ہم سب کا تعلق جو کٹا ہوا ہے، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو فتنے کا دور ہے، اس دور کے اندر اپنے آپ کو جس طریقے سے بھی بچا کر کے زندگی گزار لیں، جتنا ہم اللہ سے تعلق کو جوڑیں گے، یہ سمجھ لو اتنا ہی آدمی کامیاب ہوگا۔ آج آدمی کہتا ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، موج کر لو۔ آدمی شراب پینے کو موج سمجھتا ہے، جوا کھیلنے کو موج سمجھتا ہے، تھوڑی سی ادھر ادھر عیاشی کرنے کو آدمی موج سمجھتا ہے، وقت کو بیکار اسی طرح ضائع کرنے کو آدمی موج سمجھتا ہے، اسی طرح کھیل کود کے اندر، موبائلوں کے اندر وقت کو ضائع کرنے کو آدمی موج سمجھتا ہے، یا پھر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے ادھر ادھر گناہ کے اندر ملوث ہونے کو آدمی موج سمجھتا ہے، اور بیکار ناجائز کاموں کے اندر اپنے پیسوں کو خرچ کر کے اور عارضی طور پر تھوڑی سی خوشی محسوس اور میسر لینے کو آدمی موج سمجھتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، موج اس کا نام نہیں ہے۔ موج تو دل کی خوشی کا نام ہے، موج تو دل کی خوشی کا نام ہے، جس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، جس کے اندر اللہ کا قبضہ ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر اللہ دل کو خوش ایسا کرے گا، اللہ دل کو ایسا خوش کرے گا کہ وہ ہے اصل موج، کہ میدان جنگ کے اندر بھی دل افسردہ نہیں ہوتا، میدان جنگ کے اندر بھی دل مغموم نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتا، میدان جنگ کے اندر بھی دل گھبراتا نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہے دل کی اصل خوشی، کہ موت کو سامنے دیکھ کر کے بھی خوشی میسر ہو، وہ ہے اصل موج۔ تلواروں کے سائے کے اندر بھی جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوں اور جنت کی خوشبو آ رہی ہوں، یہ ہے اصل موج۔ یہ دنیا کی موج کیا موج ہے؟ دنیا کی موج کوئی موج نہیں، جس کے اوپر صرف اللہ کا تعلق ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، پھر وہ اللہ ایسی موج نصیب فرمائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایسی موج دے گا۔ تو ہم سب وہ موج جو اللہ جس کے ہم تلاش کرتے ہیں، بنگلوں کے اندر اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر اور اے سی والے مکانات کے اندر، یہ موج نہیں ہے، یہ موج نہیں ہے، دل کی خوشی نہیں ہے، تو یہ موج ہے ہی نہیں۔ اور دل کی خوشی اس وقت ہوگی جب آدمی کا دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہو، اللہ کی فرما برداری جب آدمی کرے گا تو پھر اس وقت موج آتی ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے، جو لوگ گمراہ تھے، بالکل اپنے ناچ گانوں کے اندر ملوث تھے، ان کی جو کارگزاریاں آتی ہیں، ان لوگوں نے خود کہا کہ ہمارے دل 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر بھی مطمئن نہیں تھے، دل کے اندر کوئی خوشی نہیں تھی۔
لیکن جب نمازوں کے اندر آئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کے اندر آئے ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ روکھی سوکھی کھا کر کے جو آدمی کروڑوں اور اربوں کے اندر گھما کرتا تھا، روکھی سوکھی کھا کر کے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر وہ خوشی محسوس ہوتی تھی جو 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر اور طرح طرح کے اور قیمتی کھانوں کے اندر کھا کر کے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو جس سے آج ہمارے دل کیا ہے، بالکل ختم ہو چکے اور ہمارے دل بالکل پریشان ہے۔ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کیا سوچتا ہے کیا ہوگا؟ خدا کے بندو، حضرات صحابہ کرام جیسی ذات میدان جنگ کے اندر بھی یہ نہیں سوچا کرتے تھے کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ آج ہم اپنی جان کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے کہ ہماری جان کیسے بچے گی، ہمارا کاروبار کیسے بچے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایمان کون سطح پر چلا گیا، کتنا نیچے طبقے پر چلا گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد نہیں کر پاتے، کتنا تعلق اللہ سے کٹ گیا ہمارا۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، بتاؤ اللہ کیسے ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ آج ہمارا اللہ سے بہت زیادہ تعلق ختم ہو چکا، بہت زیادہ دوری ہو چکی، بہت زیادہ دوری ہو چکی اس اللہ سے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں کہ اس اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ اپنی یہ جان تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور یہ مال بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، مرتے ہی لوگ اپنے ہمارے بٹواروں میں، مالوں کے بٹوارے میں لگ جائیں گے۔ اس مال سے کیا فائدہ؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ کماؤ نہیں، میرا مطلب ہے کہ دل نہ لگاؤ، مال سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ، مال کے اندر اتنے مشغول نہ ہو جاؤ، مسجدوں سے دور ہو جاؤ، مال کے اندر اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ آج ہم سب آخرت سے غافل ہو چکے، مرنے سے غافل ہو چکے، قبر کی یاد سے غافل ہو چکے۔ اس لیے ہم سب اللہ جو ہم سب کا حامی و ناصر ہے، مصیبت کے اندر بھی، پریشانی کے اندر بھی، حالات کے اندر بھی، ہر وقت وہ اللہ ہم سب کا یار و مددگار ہے، اس سے زیادہ وفادار کوئی ذات نہیں۔ آج دنیا کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں، آپ کے منہ پر بہت اچھی سنا دیں گے، لیکن خدا کی قسم یہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں۔ صرف اگر لو لگانا ہے اللہ اس کے رسول سے لو لگاؤ، جو کبھی بے وفائی نہیں کرنے والے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والے۔ واللہ یتولی الصالحین، اللہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا ولی اللہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نیک لوگوں کا ولی میں خود ہوں۔ ولی مطلب جانتے ہیں؟ ولی اس کو بولتے ہیں جس کے اوپر ساری چیزوں کی ذمہ داری ہو۔ ایک باپ ہوتا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہوتی ہے، یہ بچے کا ولی ہے، یہ بچے کا والی ہے۔ بچہ بیمار ہوا تو باپ کے ذمے، بچہ بھوکا ہے تو باپ کے ذمے، بچے کو کپڑے کی ضرورت ہے تو باپ کے ذمے، بچے کو کوئی دکھ درد مصیبت ہے تو باپ کے ذمے، کیونکہ باپ والی ہے، باپ ولی ہے۔ تو اللہ جب نے کہا کہ اللہ ہم سب نیک لوگوں کا والی ہے، تو ہم بیمار ہوئے تو ہماری ذمہ داری اللہ کی، ہم ایسے بنے جب تو ہماری کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ ہمارا والی ہے، جاؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ اے اللہ تو ہمارا والی ہے، تو نیک لوگوں کے ولایت کا اور نیک لوگوں کے ولی ہونے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا اس واسطے سے کریں ہم نیک تو بنے پہلے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ آمنت باللہ، کہ سب سے پہلے اللہ کو اللہ مان کر کے زندگی گزارنی ہے، اس اللہ سے ایسے تعلق کو جوڑنا ہے، کیونکہ ہم کسی کے باپ بعد میں ہوں گے، اللہ کے بندے پہلے، ہم کسی کے شوہر بعد میں ہوں گے، اللہ کے بندے پہلے، ہم کسی کے بھائی بعد میں ہوں گے، اللہ کے بندے پہلے، ہم کسی کے بیٹے بعد میں ہوں گے، اللہ کے بندے پہلے۔ وہ ذات، وہ حضرات صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کو اپنے دل کو اندر اتارا تھا، اور اللہ کو ایسا اتارا تھا کہ ان کے روح سے بھی زیادہ اللہ قریب تھا، اور ان کی روح سے بھی زیادہ اللہ عزیز تھا، اور ان کی روح سے بھی زیادہ اللہ محبوب و مہربان تھا۔ لیکن آج اللہ اتنا ہم سب سے دور ہو گیا کہ ہماری نمازوں تک اللہ نہیں آتا، تو بتاؤ کاروبار کے اندر کہاں سے اللہ آ جائے؟ اللہ ان لوگوں دل و دماغ میں اتنا اترا ہوا تھا کہ بکریاں چرا رہا ہے چرواہا، اور کسی صحابی نے پوچھا امتحان لینے کے لیے، بھائی یہ بکریاں اتنی ساری بکریاں ہیں، کئی ہزار بکریاں تھی، چرواہا دیہاتی جس کے دین سے عام طور سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دو، تمہارے مالک کو کہاں سے پتا چلے گا؟ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا جو اللہ کو ہم سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اس چرواہے نے کیا کہا؟ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے؟
وہ چرواہا جو دیہاتی اور بالکل ان پڑھ، لیکن ہم سب سے زیادہ خدا کی قسم وہ اللہ کو جاننے والا تھا، ہم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا تھا، اور ہم سب سے زیادہ وہ اللہ سے قریب تھا۔ کئی ہزار کی بھیڑ کے اندر بکریوں کون پہچانتا، لیکن اس اللہ کا استحضار اتنا زیادہ تھا۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے ہمیں گناہوں سے، اور اللہ ہی لا سکتا ہے ہمیں اعمال صالحہ پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ آمنت باللہ، سب سے پہلی جو چیز ہے آمنت باللہ، سب سے پہلے ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ اللہ کے اوپر ایمان تو لا دیے، لیکن اللہ کے مان کو تو بھی زندگی گزارے میرے بھائیوں۔ صرف اللہ کے مان کر، اللہ کو اکیلا مان لینے سے کام اور نجات نہیں بنے گا، نجات نہیں ملنے کی، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے سے ہی، اعمال صالحہ کرنے سے ہی اللہ نجات دے گا۔ دوسری بات ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، اور دوسری چیز کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے اپنے نظام کائنات کو سنبھالنے کے لیے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، جو نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے اللہ ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، بس اللہ نے یوں ہی اپنی ایک مخلوق کو بنایا ہے، اور اب ان سے جو بھی خدمات ہو سکتی ہیں وہ خدمات اللہ رب العزت انجام لیتا ہے ان سے۔ ایک مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ہم پھر بھی مانیں گے ان کو کہ ہاں اللہ کے وہ مخلوق ہے۔ اور کتنی تعداد ان کی ہے؟ ان کی کوئی تعداد نہیں قرآن کے اندر موجود ہے، نہ ہی کوئی حدیث کے اندر موجود ہے، لا تعداد ہے، اللہ ہی کو ان کی تعداد کا علم ہے، کتنی تعداد ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ نے 4 آسمانی کتاب کو نازل فرمایا ہے، توریت، انجیل اور زبور۔ اس کے علاوہ اور بھی جو صحائف جو بعض انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سب کو ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان فرمائی تھیں، وہ سارے کی ساری چیزیں برحق تھیں اور صحیح تھی، ہم سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور ورسلہ، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے۔ ان کی تعداد تقریباً کم و بیش 1,24,000 اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر، اور وہ حضرات رسول اور انبیاء علیہ السلام آ کر کے بندوں کے قلوب پر محنت کیا کرتے تھے، تو ہم سب ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کا ان کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے یہ پیدا ہوئے، اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا تھا، اور یہ قرب قیامت دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی تو آئے گا لیکن نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، وہ نبی ہوں گے، لیکن وہ اپنی نبوت ان کے شریعت کے اوپر، ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی تو اس وقت وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ تو یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت اللہ رب العزت زمین پر ان کا نزول فرمائے گا، ان کو اتارے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کو اللہ کا رسول ماننا، اور ان کے اوپر جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی وہ ان سب کے اوپر ایمان لانا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حضور کی ذات اقدس پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو پھر ہمارا عقیدہ خراب ہوا، اور پھر ہمارا ایمان، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ،
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا، کیونکہ ایسے ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ جو آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے، آخرت کے مناظر کو اور آخرت کے جو جیسے حساب و کتاب ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے کل قیامت کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہم اور آپ جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہوں یا برے عمل کر رہے ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ اللہ کے کتاب کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اتنی باریک چیز جو آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ بس یہی نہیں بلکہ اس سے بھی اور ادنا چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تمہارے سینوں کے اندر جو تم ظاہر تک نہیں کرتے، جو جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینے کے بھید کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس اللہ سے ایسا تعلق جوڑنا ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو زندہ کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو ہم مٹی دیتے ہیں اور دعائیں پڑھ کر کے مٹی دیتے ہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم مٹی سے، اللہ رب العزت نے منہا خلقناکم، اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب دوبارہ زندہ کرے گا اللہ رب العزت، اور جب قیامت کے ہولناک مناظر کو آدمی دیکھے گا اور اتنے شدید مناظر کو دیکھے گا، اللہ کے قہر کو دیکھے گا جو کافروں کے اوپر ہو رہے ہوں گے اور نافرمانوں کے اوپر جو اللہ کے عذابات ہو رہے ہوں گے، جب ان عذابات کو دیکھے گا، انسان دیکھے گا، وہ کہے گا یا ویلنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، کہ ہمیں ہماری قبروں سے کیوں اٹھا دیا، یا ویلنا من مرقدنا، تو اسے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی اللہ کا وعدہ ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور سچے نبیوں کی یہ خبریں ہیں جس کے بارے میں حضرات انبیاء علیہ السلام تمہیں خبر دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العزت جس دن کا وعدہ فرمایا تھا یہ وہی دن ہے۔ پھر آدمی کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھ لیا، اس منظر کو ہم نے دیکھ لیا جس منظر کے بارے میں انبیاء اور رسول اور علماء صالحین بیان فرمایا کرتے تھے، ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہمیں تم دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، تاکہ ہم تیری فرما برداری کر کے آئیں، تاکہ ہم آپ کے آگے خوب سجدہ کر کے آئیں اور خوب اللہ تیری فرما برداری کر کے آئیں۔ لیکن اللہ کہے گا بس اب وہ وقت ختم ہو چکا، اب کسی کو دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی یا دنیا میں دوبارہ جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ پھر اس وقت آدمی ایسا افسوس کرے گا کہ اس دن کا افسوس اور ندامت لا حاصل، اس دن کا افسوس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو قیامت کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان فرمایا۔ جب ان ایسے مناظر کو دیکھے گا تو انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، سوچے گا جیسے کوئی بھگدڑ ہو جاتی ہے نا، آج کے دور میں بھگدڑ ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسے آسمانی وبا یا دنیاوی کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں کہاں بھاگ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں، تو وہ انسان کی اس قول کو اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ میں کہاں بھاگ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس دن سوائے اللہ کے عرش کے، کوئی سایہ نہ ہو، جس کو اللہ پناہ دے دے گا بس وہی اس کے سائے میں ہوگا، ورنہ اس وقت کا منظر اگر بیان کیا جائے آخرت کے منظر کو تو کیا ہی دردناک منظر ہوگا، وہ جو بوڑھوں کو بھی، جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دے، ایسا وہ منظر ہوگا،
ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ کون سا دور ہوگا جو ماں اتنی محبت کرتی ہوگی وہ بیٹے سے بھاگے گی، وہ بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا. وہ دور کیسا دور ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دور کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں سوچو کہ وہ کیسی خطرناک اور کیسی شدید گھڑی ہوگی. ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اللہ رب العزت کی میزان عدل کو قائم کر لے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جنتیوں کو، متقیوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، کہ کافروں کو، نافرمانوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جایا جا رہا ہوگا. اس وقت کا منظر کیا ہو. اللہ کے لیے ہم یہ سب جو مناظر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کھول کر کے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بہت سوچنا چاہیے. آخرت میں کیا ہو، آخرت میں کیا ہو. وہ حضرات صحابہ کرام سب کچھ ہونے کے باوجود آخرت کے ڈر سے، آخرت کے خوف سے ایسا تھرا جاتے تھے، کہتے تھے کہ کاش کہ میں یہ ٹنکا ہوتا، کاش کہ میں جانور ہوتا، کاش کہ مجھے مٹی بنا دیا گیا ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. کافر اس دن تمنا کرے گا کہ میں مٹی بن گیا ہوتا. وہ دور ایسا دور ہوگا، ایسا خطرناک اور ایسا شدید اور ایسا خوف کھانے والا دور ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. کہ اللہ کا ایسا غضب، ایسا قہر ہوگا نافرمانوں کے اوپر. اللہ اس دن بالکل نافرمانوں کے ساتھ بالکل رحم نہیں کرے گا. اور ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑے گا تو ایسی سخت پکڑے گا کہ پھر کوئی آدمی بھاگ نہیں سکے گا، پھر آدمی کہیں چھپ نہیں سکے گا، پھر آدمی کہیں راہ فرار اختیار نہ کر سکے گا. پھر وہاں پہ اللہ کے علاوہ جس کو اللہ نہیں چاہے گا وہ کسی سے سفارش بھی نہیں کروا سکے گا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخرت وہ ایسی اٹل فیصلہ ہے اور اصل وہ ایسا دن ہے، وہ دن ایسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. تو آخرت کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ ہم سب کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. تو اس لیے کہ والقدر والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم نے مان لیا کام ختم. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں آخرت کے بارے میں. اس لیے ساری چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ عجیب و غریب چیز ہے، یہ امتحان ہے. عام طور سے اس کے اندر مسلمان بڑے فیل ہو جاتے ہیں، بہت فیل ہو جاتے ہیں، اپنی زبان سے اناپ شناپ چیزیں بک دیتے ہیں. جتنی بھی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں یا بری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب آدمی کے ساتھ کوئی اچھی چیز پیش آتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بری چیز پیش آتی ہے تو وہ بس ادھر ادھر کی وہ گانے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم سب مصیبت کے اوپر بھی، پریشانی کے وقت بھی، حالات کے اوپر بھی ہر وقت اللہ سے خوش رہیں اور یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے. جب یہ دل کے اندر اگر یہ بات اتر گئی، یہ تو ہونا ہی تھا، تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، تقدیر کو کوئی ادھر ادھر ٹال اور کنارے نہیں کر سکتا. تو ہم سب کا ایمان تقدیر پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اگر جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ تو پھر مسلمان نہیں. کوئی بھی نقصان عام طور سے ہو جاتا ہے تو آدمی اتنا افسوس کرتا ہے، اتنا افسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ پاگل ہو گیا. ارے بندو، اللہ کے بندو، کم سے کم یہ سوچنا چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ تھا. اب اللہ کے فیصلے سے جو اس وقت راضی ہو گئے، جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، سنائی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو فرسٹ مرتبہ میں، پہلی مرتبہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، کوئی مصیبت پڑے اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوگا.
تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو جتنی بھی اچھی چیزیں پیش آئیں یا کوئی مصیبت آئے، کوئی حالات آئیں، کوئی بڑی سی بڑی آفت آ جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہونے والی ہیں۔ اللہ کی طرف اس کو منسوب کر کے اگر کوئی جو ہے آفت سماوی آ گئی یا ہمارے اوپر کوئی حادثات آ گئے، تو یہ سوچو یہ اللہ کی طرف سے یہ ہونے والا تھا، اس پر صبر کرے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے صبر، علماء نے لکھا ہے اللہ سے صبر تو اس طریقے سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ ہمیں صبر کی توفیق تو مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ صبر جب آدمی مانگے گا تو پھر مصیبت بھی اس کے ذمے میں آئے گی، تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ عافیت کے اندر اللہ ہمیں برداشت کرنے کی قوت بھی دے دے گا، اور ہمارے حال کے مناسب جو چیز ہوگی اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہمیں عافیت مانگنی چاہیے۔ تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی اللہ کے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہوئی، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب ہمیں اس بات کا استحضار ہو جائے گا کہ ہمیں دنیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ استحضار ہر وقت رہے گا، تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنے کا بھی موقع ملے گا، پھر ہمیں اس کی توفیق بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن بھر میں تقریباً موت کو 25 مرتبہ یاد کر لے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر موت کی سختی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یہ بھی ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بات کو میں ختم کروں گا کہ ہم سب کی زندگی ایسی ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب بہت ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ صرف نافرمانی نہیں کی ہے بلکہ نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا سر، ہمارا پاؤں، ہماری آنکھیں، پورا سر سے لے کر پاؤں سے لے کر سر تک یہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بھیگا ہوا نہیں بلکہ ڈوبا ہوا ہے، بالکل شرابور ہم گناہوں سے ہیں، لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی ہم سب اللہ سے خوف نہیں کھاتے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے۔ تو ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، ہم نے اللہ کا کھایا، اللہ سے بغاوت کی، ہم نے اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں نے تمہیں کپڑا پہنایا۔ اللہ حدیث قدسی کے اندر اللہ شکایت کرتا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں نے تمہیں کپڑا پہنایا، تم سارے کے سارے لامکان تھے، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم سارے کے سارے بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دارالاسباب کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کاروبار کو خدا نہیں بنانا۔ ہم نے اس کاروبار کو خدا بنا کر کے رکھا ہے، یہی خدا بنانا ہی غلط ہے۔ کاروبار ضرور کرنا ہے، بس اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے کاروبار کرنا ہے۔ حالانکہ کاروبار سے ہم پلتے ہیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں پالتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کاروبار سے ہم نہیں پلتے، اللہ ہمیں پالتا ہے تو ہم پلتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کروڑ پتی اور کھرب پتی ہوں اور ہم کھانے کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں، تو وہ کہتے تھے بھائی آج ہی ہماری پراپرٹی لے لو، بس ہمیں ایک روٹی ہماری ہضم ہو جائے، کوئی ایسی دوا دے دو۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کھلاتا ہے اور اس کو ہضم کرا دیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم ہم نے غور نہیں کیا کبھی ہم نے جو لقمہ کھایا، ہم نے ایک روٹی کا لقمہ جو ہم کھاتے، کبھی ہم نے سوچا اس ایک لقمے کے پیچھے اللہ نے کتنے لوگوں کو لگا کر کے رکھا تھا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم مثال کے طور پر یہ ایک روٹی کا لقمہ ہم نے کھایا، اور ایک روٹی اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں۔ یہ کبھی گیہوں کا یہ دانہ ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر پھر
کسان نے محنت کی ہے، اس کو جا کر کے پہلے ہل چلایا، زمین کو پہلے نرم کیا، نرم کرنے کے بعد پھر پانی ڈال کر کے اس کو ایسا کھاد ڈال کر کے اس کو پیداوار کرنے کے قابل بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اناج ڈالا، اناج ڈالنے کے بعد اس کی نگرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ جب تھوڑی تھوڑی فصلیں آ گئیں، فصلیں آنے کے بعد پھر پانی دینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اندر محنت میں لگا رہا۔ گھاس بھوسے جو اس کے اگل بگل جو آ جاتے ہیں اور اس کو پودوں کو خراب کر دیتے ہیں، وہ دن رات لگ کر کے ان پودوں کو، جو خراب کرنے والے پودے، ان پودوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر کے پھینکتا رہا، اور پھر اس کے بعد دن رات نگرانی کرنے کے بعد وہ فصل شباب پر آئی، اور شباب پر آنے کے بعد پھر اس کی محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ کٹائی کا زمانہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس فصل کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر اس کو سکھایا، سکھانے کے بعد پھر اس دانے سے اس کو الگ کیا، پودے سے اس دانے کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد پھر وہ جا کر کے اس کو صفائی ستھرائی کرنے کے بعد پھر جا کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر فروخت کیا گیا۔ پھر ہاتھ در ہاتھ کرنے کے بعد پھر ہمارے تک آیا، یا پھر وہاں تک گیا، پھر اس کے آٹے کی پسائی ہوئی، پھر پیسنے کے بعد پھر جا کر کے وہ ہمارے تک ہاتھ در ہاتھ کسی ذرائع سے ہمارے تک آیا۔ پھر عورتوں نے ان کے اوپر محنت کر کے اور اس کو گودھا، گودنے کے بعد پھر تاوے پر روٹی بنائی، پھر اس کے بعد اتنی محنت کر کے اس اللہ نے ہمارے لقمے کی روٹی اور ہمارے حصے کی روٹی، اس اللہ نے کتنی محنتوں سے اور کتنے لوگوں کو لگا کر کے اور کتنے لوگوں کا پسینہ بہا کر کے اور کتنے لوگوں کا وقت خرچ کرا کر کے ہم تک یہ روٹی کا لقمہ پہنچایا ہے، اور ہم بغیر اللہ کے شکر کیے ہوئے وہ لقمہ روٹی کا نکال لیتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی ناشکری اللہ کی۔ کبھی ہم نے سوچا کتنی بڑی ناشکری؟ کبھی ہم نے سوچا یہ ایک لقمے کے پیچھے کتنی بڑی بڑی محنتیں ہوئی ہوں گی؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس شکر کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو کھانے کے درمیان کیا جائے۔ کیوں؟ جب لذیذ کھانے آ جاتے ہیں بھوک کے دوران تو اللہ بھی یاد نہیں آتا، اللہ بھی یاد نہیں آتا۔ کبھی ہم نے سوچا اس لقمے کے بارے میں کہ کتنی محنتوں کے مشقتوں کے باوجود ہم تو نافرمانوں کے لیے اتنی محنت کبھی کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ مجھ جیسے نافرمانوں کے لیے، یہ میرے فلاں بندوں کے لیے جو نمازیں چھوڑتا ہے، جو ہماری نافرمانیاں کرتا ہے، جو ہمارے سے بغاوت کرتا ہے، جو دن رات نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ روٹی کا لقمہ اور اس کے پیچھے آدمیوں کو لگایا، اپنے بندوں کو لگایا، نوکروں کو لگایا، لگا کر کے ہم تک پہنچایا، اور ہم اس کو مزے سے لے کر کے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا تک نہیں کرتے اور سوچتے تک نہیں یہ لقمہ کہاں تک محنتوں کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ پھر وہ روٹی کا لقمہ نیچے اتارنے کے بعد اس کو ہضم بھی کراتا ہے، اور ہضم کرانے کے بعد وہ جو حصہ بدن کا حصہ بنانا ہوتا ہے، بدن کا حصہ بنا کر کے اور بیکار چیزوں کو بدن کے کسی حصے سے خارج کرا دیتا ہے۔ قربان جاؤ اس اللہ کے لیے، قربان جاؤ اس اللہ پر کہ اللہ نے کتنی شفقت کا معاملہ فرمایا ہمارے پر۔ کبھی ہم اس روٹی کے اوپر اگر غور کر لیں تو ہم سب پکے مسلمان بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اللہ سے ہم اپنی صلح کر لیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، اور اللہ سے اپنے آپ کو دوستی لگا لیں، اور اللہ ہم سب کے ساتھ بہت مہربان ہے، ہم بھی اللہ کے ساتھ مہربان ہو جائیں، اور ہم سب اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے توبہ کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسی پکی سچی توبہ کرتے تھے۔ کیا وہ انسان تھے؟ کبھی غور کرو تو رونا آتا ہے، آنکھوں سے بس آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان اللہ نے بنائے تھے، اور کن ماؤں نے ان لوگوں کو جنا تھا۔ ایک صحابیہ سے زنا جیسے غلط کام ہو گئے، جب زنا ہو گیا تو پیٹ میں بچہ بھی آ گیا۔ اب حضور کی خدمت میں آئی، وہ کہنے لگی حضور مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ بتاؤ جب بچہ پیدا ہونا تب آنا، 9 مہینے کا عرصہ۔ آدمی آج گناہ کرتا ہے تو شام تک یا اس وقت بھی آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا، اور مان لو احساس بھی ہوتا ہے تو دوسرے دن احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا آدمی اپنے آپ کو بہت ہی قریب اور اللہ کا قرب اور بہت ہی نیک صالح بندہ کیوں نہ ہو، لیکن 1-2 دن کے اندر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، جو احساس فرسٹ دن ہوتا ہے۔ بہت نیک صالح بھی اگر ہے تو جو گناہ کرنے کے بعد جو احساس اس دن ہوتا ہے وہ 1 مہینے بعد احساس اتنا نہیں ہوتا، 1 ہفتے بعد نہیں ہوتا، دوسرے دن نہیں ہوتا۔
لیکن قربان جاؤ اس اللہ کی نیک صالحہ بندی پر، کیا اللہ نے اس کو کیسا پختہ بنایا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا اس کی سزا کیا ہو، اس کی سزا صرف کوڑے لگانا نہیں تھی، اے ہے جان کی بازی ہارنا، اور جان کی بازی بھی ایسی کہ گڈھے کھن کر کے اس کو اندر گاڑا جائے اور آدھا دھڑ اوپر اور ڈھیلے مار مار کے اس کو ہلاک کرنا، کوئی برداشت کرے گا؟ ان کو پتا تھا یہی سزا ہماری، لیکن جب حضور کی خدمت میں آئی حضور نے واپس کر دیا۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو حضور سے کہا کہ حضور یہ بچہ پیدا ہو گیا، حضور نے کہا کہ نہیں جاؤ، جب روٹی کھانا وہ بڑا ہو جائے تب لے کر کے آنا، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب لے کر کے آنا۔ پھر بھی وہ بندی ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آج کی یہ سزا اگر ہم نے برداشت کر لی تو کل قیامت کی سزا سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، کل قیامت کی سزا سے ہم بچ جائیں گے، کل قیامت کے پکڑ سے ہم بچ جائیں گے، کل قیامت کے دن جو اللہ کا قہر ہوگا اس قہر سے ہم بچ جائیں گے۔ وہ بندی جانتی تھی، لیکن اس دن رات کے چڑھنے اترنے سے اور ہیٹ پھیر کرنے سے اور یہ دن رات کے عدلنے اور بدلنے سے، حالات کے ڈگمگانے سے اس بندی کا ایمان اور اس بندی کا دل اور اس بندی کا حوصلہ نہیں بدلا۔ کیسی پختہ بندی تھی، جب تھوڑا سا اور بچہ بڑا ہو گیا تو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے اپنے بچے کے ہاتھ میں لاتی ہے، وہ کہتی حضور یہ بچہ روٹی کھانے لگا۔ حضور نے ایک صحابی کے ذمہ اس کو بچے کو کیا اور پھر اس صحابی کو رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیں تو رجم کرنے کا حکم ہے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور ان کو رجم کرنے کا حکم فرما دیا کہ ان کو ایک میدان میں لے جا کر کے ڈھیلا مارنا اور ڈھیلا مار کر کے ان کو ہلاک کرنا۔ کیسی دردناک موت ہوگی اور کیسی برداشت کیا ہوگا اس بندی نے اللہ کی۔ ایک صحابی ڈھیلا مار رہے تھے اور خون کا چھینٹا ان کو پڑا تو کچھ اپنی زبان سے اس طریقے سے نازیبہ الفاظ کہے، حضور کو پتا چلا، حضور نے کہا اس بندی نے ایسا توبہ کیا ہے، ایسا توبہ کیا ہے، اگر پورے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے حجاز والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ کبھی ہم نے ایسی توبہ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اپنی توبہ پر کبھی ہم جمے؟ ہم آج توبہ کرتے ہیں تو شام ٹوٹ جاتی ہے، شام توبہ کرتے ہیں تو صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کا ہی کھاتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور ہم سب کا بھی یہی ایمان ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم اس بندی کے خاک کے برابر بھی اگر ہم ہو جائے تو امید ہے کہ ہم نجات کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب اور مجھ سمیت درخواست ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، نماز ہمارے سے نہیں ہو رہی ہو تو سب سے پہلے آج پکی سچی توبہ کر کے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بغیر نماز کے مسلمان ہونے کا کوئی حق ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز کو سنے اور مسجد کو نہ جائے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا کھا رہے ہوں اور پھر اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سن رہے ہو اور مسجد تک پہنچ نہ رہے ہو۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب اس مجلس کے اندر توبہ استغفار کریں اور سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اور اپنے باقی گناہوں کی بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم آج سے آپ سے صلح کرتے ہیں اور آپ سے نیک صالح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ بس میری کوشش ہوگی، اللہ تو مجھے نیک صالح بنا دے، میں اپنے کوشش سے نیک صالح نہیں بن سکتا، تیری توفیق سے ہی بن سکتا ہوں، تو چاہے گا تو بن سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے پکی سچی توبہ کریں اور اللہ سے خوب دعا کریں، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حالات آئے، اللہ سے لو لگا کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے شکایت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اپنی ساری حاجتوں کو پورا کرانے کی مشق کریں، اللہ سے اپنی ساری حاجتوں کو کہنے کی مشق کریں۔ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی پریشانی ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم،
میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ ہاں ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم نے آج ابھی مانگا اور ابھی مل جائے، یہ ہماری بہت ہی بڑی غلطی ہے اور ہماری بہت بڑی عجلت ہے کہ ہم جو جلد بازی کرتے ہیں کہ ہم ابھی مانگے اور ابھی اگر ملنے لگے تو پھر ہمارا وہ ایمان بھی نہیں رہے گا۔ ہم ابھی مانگے اور ابھی فوراً اتر جائے وہ چیز مل جائے تو وہ ایمان ہمارا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ایمان اللہ رب العزت جانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اور فوراً ابھی ملنے لگے تو سارے کے سارے غیر مسلم آ جائیں گے، چلو بھائی یہ تو یہاں فوراً مانگو فوراً مل جاتا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے کہ نہیں مل رہا ہے پھر بھی اللہ سے جڑے رہو، نہیں مل رہا ہے پھر بھی اللہ سے جڑے رہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھے رہو، اللہ سے حسن ظن رکھے رہو، یہی ہے ایمان۔ ورنہ فوراً ملنے لگے تو پھر کون سا ایمان ہے کہ ہم جو بس اللہ سے مل رہا ہے تب تو جڑے ہوئے، نہیں ملے گا تو نہیں، پھر کنارے، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہی ایمان ہے کہ نہیں ملے گا تو بھی اللہ ہی کے دربار میں جائیں گے، ملے گا تو بھی اللہ ہی کے دربار میں جائیں گے، مشکل آئے گی تو بھی اللہ ہی کے دربار میں جائیں گے، حالات آئیں گے تو بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہاں اور مصیبتیں پریشانی جکڑ لیں گی تو بھی اللہ ہی کے دربار میں جائیں گے، اور وہیں سے مسائل کا حل ہونا ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام روکی سوکھی کھا کر کے بھی اللہ سے خوش تھے، اور ہم سب کچھ مرغن اور چرگن کھا کر کے بھی اور چکنی غذائیں کھا کر کے بھی اللہ سے خوش نہیں، اور نہ ہی اللہ ہم سے خوش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے گھر کا کوئی فرد ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کتنی منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اللہ ہم سب سے ناراض ہے، ہم سب منانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی خود سمیت میں بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اللہ آپ حضرات کو سعادت نصیب فرمائیے کہ اپنے مکان کے اندر آپ نے بہت ہی بڑا کام انجام دیا ہے، اور اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوں، یہ بھی بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے اپنے دینی کاموں کے اندر اپنا حصہ بھی لیں، اور نمازوں کا بہت ہی خیال کریں، اور دوسروں سے نماز کہنے کی بھی مشق کریں، اور دوسروں سے نماز کے کہنے سننے کا جب مشق کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق ہمیشہ دیتا رہے گا۔ اللہ تمام لوگوں کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔